बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सबसे पहले तो आप ये विजुअल्स देखें जो अमरीकी डॉक्टर्स के साथ इमरान खान ने खिताब का किया, और ख़िताब से पहले जैसे ही इमरान खान अपीयर हुए, जैसे ही उनकी तस्वीर, उनकी वीडियो नज़र आई, वीडियो लिंक पर वो दिखाई दिए, तो उस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जोश व जज्बा क्या था, ये आप इन विजुअल से देख सकते हैं। वो कितने चार्ज थे, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक तो वो सिर्फ तालियां बजाते रहे और अपने जज्बात का इजहार करते रहे इमरान खान को देखकर। तो आप ऐसे शख्स को कि जो इस तरह से पाकिस्तानियों में मकबूल है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी और यहाँ पर भी, आप उसकी जमात को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरख्वास्त दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इस शख्स की इसको ख़त्म कर दिया जाए। सवाल यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा मैच्योर माने जाते हैं, वो इस शख्स को दहशतगर्द मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है कि ये लोग क्यों नहीं मान रहे कि इमरान खान एक दहशतगर्द है, और इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में तमाम ख़राबियों का ज़िम्मेदार है। क्यों नहीं मान रहे कि वो एक करप्ट आदमी है जिसने तोशाखाना से इतना फ़ायदा उठाया कि मुल्क को तबाह करके रख दिया? वो क्यों नहीं मान रहे? तो ये तमाम लोग जो इमरान खान को देखकर इस तरह से जज्बाती हो रहे हैं, इस तरह खुश हो रहे हैं, इस तरह तालियां बजा रहे हैं, इन्हें उठाकर आप किस कुएं में डालेंगे? ये एक अहम सवाल है। और मकबूलियत की जहाँ बात हो रही है, तो वर्ल्ड टाइम्स का एक सर्वे सामने आया है, इसके नताइज ज़रा आप भी देख लीजिए। ये सर्वे बताता है कि इमरान खान की मकबूलियत 97.6% है। सवाल किया गया कि इनमें से कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा मकबूल है, तो इमरान खान 97.6%, दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ है 1.6%, और तीसरे नंबर पर आसिफ जरदारी है जो 0.7% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो ये एक सर्वे जो है वो वर्ल्ड टाइम्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये सर्वे सामने आया है। तो आप चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स देखें, ये जो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ 1.7 1.6% मकबूल है, हो सकता है इनको वोट थोड़े ज़्यादा ही मिलें क्योंकि इलेक्शन के जो डायनामिक्स हैं डिफरेंट होते हैं, लेकिन बहरहाल लोग मकबूल तरीन लीडर जो है, या फेमस लीडर या महबूब तरीन लीडर, वो इमरान खान ही को समझते हैं। तो आप शायद इसी वजह से चाहते हैं कि इमरान खान को जो है वो माइनस कर दिया जाए, क्योंकि एक मुरवजा उसूल है कि जब कोई शख्स हद से ज़्यादा मकबूल होने लगे तो उसको माइनस कर दिया जाए, वरना फिर वो अपनी मर्ज़ी करेगा, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेगा जो काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं जी इमरान खान के हवाले से। अब देखें, आज एक केस हुआ है, तोशाखाना फौजदारी केस का मामला था। इसमें इमरान खान का हक़ समात ख़त्म करके फ़ैसला सुना दिया गया। अच्छा, हुआ ये कि इमरान खान के वकील ने पेश होना था, दलाइल देने थे, और ये कहना था कि ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब नहीं आ सके। ख्वाजा हारिस साहब नहीं आए, और गौहर खान साहब ने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब नहीं आए, इसलिए आप इसको मंडे तक के लिए रख लें। और जो है वो आज सैटरडे है, कल का दिन है, परसों आप ख्वाजा हारिस आ जाएंगे और आज इस पर दलाइल दे देंगे। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, आज दलाइल देने हैं तो दें, वरना मैं एक तरफा सुनकर फैसला सुना रहा हूँ। तो फिर जज साहब ने यही किया। जज साहब ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को सुना, और इलेक्शन कमीशन को सुनने के बाद उन्होंने फैसला सुना दिया कि ये दरख्वास्त काबिल समात है। तो इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उस पर उनके वकील को सुना नहीं गया, यानी उनका हक़ समात जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल पर फैसला सुना दिया गया। अच्छा, चलें, ठीक है, जज साहब का ये इस्तेहकाक है, जज साहब का ये इख्तियार है, लेकिन मैं तो सिर्फ कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी पिछले 2-3-4 साल में क्या होता रहा है। ये सारा तमाशा ये तो अभी चले इमरान खान के केस को 1-2 महीने हुए हैं ना, कि दलाइल नहीं हो सके, या हक़ ये जो काबिल समात है यानी इस पर अभी दलाइल नहीं हो सके, या वकील साहब मसरूफ़ हैं। मगर मैं तो ये तमाशा 4 साल तक देखता रहा हूँ। जब शहबाज शरीफ साहब का केस चल रहा था तो रोज़ ये होता था कि आज जी अमजद परवेज़ साहब नहीं आए। अमजद परवेज़ साहब क्यों नहीं आए? अमजद परवेज़ साहब जी हाई कोर्ट में बिजी हैं, इसलिए नैब कोर्ट नहीं आ सके। अच्छा, फिर क्या करें जी? 2 हफ्ते का टाइम दे दें, और भाई अगर आज नहीं आ सके तो कल का रख लो। नहीं, 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, और 2 हफ्ते का टाइम मिल भी जाता था। बल्कि एक दफ़ा तो ये हुआ कि नज़ीर साहब होते थे, गालिबन अमजद नज़ीर उनका नाम था, जज साहब ने नैब के लाहौर में, उन्होंने कहा कि नहीं, अब अगर आज अमजद परवेज़ साहब नहीं आए तो उनके जो मुआविन वकील हैं, सरवर साहब थे, वो दलाइल दें।
تو انہوں نے کہا کہ نہیں دلائل تو وہی دیں گے امجد پرویز صاحب. انہوں نے کہا نہیں آپ بھی تو وکیل ہیں اور جرائی تو کرنی ہے یا بیان ہی تو ریکارڈ کرنے ہیں, تو آپ کے سامنے بیان ریکارڈ ہو جائیں. تو شہباز شریف صاحب اٹھ کر روسٹم پر آ گئے. انہوں نے کہا نہیں 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 جج صاحب نہیں, اس طرح نہیں, میرے وکیل امجد پرویز ہیں, جب وہ ہوں گے تو ان کے سامنے ملزم کا بیان ریکارڈ ہوگا, ان کے گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوں گے, اور وہ نہیں ہونے دیا انہوں نے. تو یہ تماشا تو میں 4 سال دیکھتا رہا ہوں کہ جہاں پر کبھی وکیل نہیں ہوتا تھا اور کبھی جو ہے وہ گواہ نہیں ہوتا تھا, کبھی جس کا بیان ریکارڈ کرنا ہے وہ نہیں آتا تھا, اور اس طرح سے فرد جرم عائد ہی نہیں ہوتی رہی. فرد جرم لمبی لمبی, یعنی آپ دیکھیں نا جو 16 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس میں فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی, اور ان کو تو چھوڑیے وہ تو 1.5 سال چلا. جو رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس جو منشیات کا کیس تھا, چلیں وہ کوئی بھی معاملہ تھا, کیس تو آگے چلنا چاہیے تھا, یعنی وہ جھوٹا کیس مقدمہ تھا یا نہیں تھا یہ تو بات کی بات ہے, وہ تو آج تک خیر فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی, تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ منشیات کا مقدمہ جھوٹا تھا یا سچا تھا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی, 3.5 سال تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی. تو وہاں پر جج صاحب نے کسی نے نہیں کہا کہ جناب اب میں آپ کا حق سماعت جو ہے وہ ضبط کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ کے وکیل دلائل نہیں دے رہا. کبھی رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہوتے تھے, کبھی ان کے جو گواہان تھے وہ نہیں ہوتے تھے, 5-6 اس میں فریق تھے, گواہ تھے, ان میں سے کبھی ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا. آج کیا ہوا جی, آج ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, اگلی 2 مہینے بعد سماعت ہوتی تھی یا 1.5 مہینے بعد. 1.5 مہینے بعد کیا ہوا, آج کیا ہوا جی, آج دوسرے والے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, پھر 1.5 مہینے کی تاریخ مل گئی. رانا ثناء اللہ کے کیس میں 1.5-2 مہینے سے کم تاریخ نہیں ملتی تھی, کم سے کم ملی تو مہینے کی تاریخ ملی, کم سے کم بھی. اور کیا ہوا, آج کیا ہوا, آج ہی کووڈ کی وجہ سے بسیں بند ہیں, گواہ فیصل آباد سے آ نہیں سکا. آج کیا ہوا, آج ہی وہ فلاں شخص بیمار ہو گیا, آ نہیں سکا, فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی. تو فرد جرم جو ہے وہ اس طرح سے عائد نہیں ہوئی, ٹلتی رہی. لیکن کسی جج صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جی میں آپ کا حق سماعت ختم کر رہا ہوں کیونکہ آپ دلائل نہیں دے رہے, یا آپ فلاں چیز نہیں کر رہے, یا آپ نے فلاں کام نہیں کیا, یا آپ نے میری بات نہیں مانی. لیکن آج بہرحال یہ ہوا ہے کہ چونکہ انصاف تیز ترین انصاف ہونا چاہیے, میں تو اس کی وکالت کرتا ہوں, تیز ترین انصاف ہونا ہی چاہیے. تو تیز ترین انصاف جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے اب عمران خان کے وکیل کو سنے بغیر اور ان کا حق سماعت ختم کرتے ہوئے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ مقدمہ قابل سماعت ہے. تو ناقابل سماعت ہونے پر جو درخواست تھی اس کا فیصلہ اس کو نمٹا دیا گیا. اب ایک طرف یہ تیز ترین انصاف ہے, دوسری طرف میں آپ کو ایک اور مقدمے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں, اور وہ مقدمہ کیا ہے, وہ ہے جی کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے. آپ کو یاد ہے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے 29 دسمبر کو فیصلہ سنایا تھا کہ کل بلدیاتی انتخابات ہوں. اس کے بعد وہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی چلی گئی کہ جی یہ دیکھیں توہین عدالت ہو گئی, عدالت کا فیصلہ نہیں مانا گیا. پہلے تو جسٹس عامر فاروق صاحب, آنریبل چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس کو 2 مہینے تک لٹکایا, تاریخ پہ تاریخ ہوتی رہی. یعنی معاملہ یہ تھا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہونے تھے, وہ انتخابات جس میں خود الیکشن کمیشن جسٹس ارباب طاہر سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے 4 دن کا وقت اگر دے دینا تو ہم الیکشن کرا دیں گے. الیکشن کمیشن کہتا ہے, پہلے انہوں نے 7 دن کہا, پھر 4 دن کہا, پھر 3 دن بھی کہتے ہیں, اب 3 دن دے دیں ہم الیکشن کرا دیں گے. جج صاحب نے کہا نہیں کل الیکشن کرائے, 3 دن مانگ رہے تھے. جہاں پر وہ 3 دن مانگ رہے تھے وہاں پر جسٹس عامر فاروق صاحب نے 2 مہینے تک تو کیس جو ہے وہ تاریخیں دیتے رہے. پھر اس کا فیصلہ انہوں نے سنایا 2 مارچ کو. 2 مارچ کو کیا فیصلہ سنایا, 2 مارچ کو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ 120 دن کے اندر, یعنی 3 مہینے میں, 4 مہینے میں 120 دن کے اندر جو ہے وہ آپ الیکشن کرائیں. 120 دن دے دیے, یعنی کہاں 3 دن مانگ رہا تھا الیکشن کمیشن, عامر فاروق صاحب نے 120 دن دے دیے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اور ان کی جماعت کو 120 دن چاہیے تھے. اب انہوں نے 120 دن دے دیے. یہ مارچ گیا, اپریل گیا, مئی گیا, جون گیا, 4 مہینے پورے ہو گئے. 1 جولائی کو 4 مہینے پورے ہو گئے, بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے اور اس پر توہین عدالت بھی نہیں ہوئی, کسی عدالت کو اعتراض بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا اس پر. تو یہ ہے ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا دوہرا معیار کہ ایک طرف آپ طاقتور کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ جس کو دبانا ہوتا ہے یا جو ناپسندیدہ شخصیت ہوتا ہے اس کو آپ سماعت کا حق بھی نہیں دیتے اور اس کے وکیل کو سنے بغیر فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. آخری بات یہ ہے کہ کون وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں ہے. تو اس وقت 6-7 نام ہو چکے ہیں
جو وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں ہیں، اور ان میں سے کسی کا فیصلہ ہونا ہے یا شاید فیصلہ کوئی کسی اور نام کا ہو جائے۔ ایک تو محسن بیگ صاحب ہیں، آل ٹائم فیورٹ، وہ جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، محسن بیگ، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور یہ غالباً نواز شریف صاحب کو بھی یہ نام پسند ہے، اور غالباً اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ بھی وہ کافی قریب سمجھے جاتے ہیں۔ دوسرا نام میاں عامر محمود صاحب کا چل رہا ہے، دنیا گروپ کے جو مالک ہیں میاں عامر محمود، ان کا نام بھی چل رہا ہے کہ وہ بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں۔ اب ویسے بھی صحافی آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے صحافیوں کے ہونے کا، تو محسن بیگ بھی کسی حد تک تجزیہ کار صحافی شامل ہوتے ہیں، محسن نقوی صاحب بھی ہیں، اور میاں عامر محمود صاحب بھی ہو گئے۔ اچھا، پھر نجم سیٹھی صاحب کا نام چل رہا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ہیں، بیسیکلی تو وہ جرنلسٹ ہی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کا نام چل رہا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، نگران وزیر اعظم۔ اس کے علاوہ فواد حسن فواد صاحب، جو کہ نون لیگ کے گھر کے آدمی ہیں، ان کا نام نون لیگ کے حلقوں میں زیر غور ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو فواد حسن فواد صاحب جو ہیں، یہ آپ جانتے ہیں پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں پرائم منسٹر کے، اور ابھی بھی شاید ان کے پاس ان کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے، غالباً پرائم منسٹر کے معاون خصوصی یا کچھ ان کا بہرحال کچھ عہدہ ہے شاید۔ تو فواد حسن فواد صاحب جو ہیں، یہ ان پر ان کا نام بھی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نام رضا باقر صاحب کا چل رہا ہے، جو اسٹیٹ بینک کے رضا باقر صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام اس لیے فلوٹ ہونا شروع ہوا ہے کہ جی شاید کوئی اکانومسٹ اس وقت جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں چاہیے ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو زیادہ لمبا کرنا پڑے، 9-10 مہینے 12 مہینے تک لے جانا پڑے، تو اس میں ملک کے معاشی حالات اس طرح کے یہ اکانومسٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ڈیل کر سکتا ہے، تو رضا باقر صاحب کا نام بھی آیا ہوا۔ اس کے لیے ایک نام خود محسن نقوی صاحب کا بھی چل رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو پنجاب سے اٹھا کر مرکز میں لے آئیں اور پنجاب میں وزیر اعلیٰ کسی اور کو لگا دیں، تو کیونکہ انہوں نے اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز کام کیا ہے، اتنا اچھا کام کیا ہے، جیسے جیسے ان سے توقع تھی ویسے ویسے کام کیا ہے، اپنے ہر امتحان میں پورا اترے ہیں، پی ٹی اے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پورا اپنا دل و جان سے کام کیا ہے، جس طرح جہاں جہاں کہا گیا کہ گھروں پہ چھاپے مارو، عورتوں کو اٹھاؤ، مردوں کو اٹھاؤ، بچوں کو مارو، تشدد کرو، بچوں کو اٹھاؤ، تو سارے کام انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے کیے ہیں، تو اپنے امتحان میں وہ پورا اترے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کو اوپر لے آیا جائے اور پنجاب میں کسی اور کو لگا دیا جائے۔ ایک نام کہیں حلقوں میں مشاہد حسین سید صاحب کا بھی زیر غور ہے، لیکن وہ ابھی کوئی فیوریٹ ناموں کی فہرست میں نہیں آیا، تو دیکھیں اس ملک کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اور کون سا ہیرا اس نگینے میں جڑا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔